کہ پاکستان کے اندر رہتے جس اسٹیبلشمنٹ کا آپ ذکر کرتے ہیں وہ والا مانسٹر ہے کہ وہ اگر آپ اس کے بارے میں بات بھی کریں گے ایسے خیال بھی رکھیں گے تو کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ پرابلم ہو سکتی ہے. اٹس سم تھنگ جو کہ مطلب ریئلسٹکلی اگر آپ کانسٹیٹیوشن ہی دیکھیں تو یس اٹ شوڈ بی واٹ شوڈ ہیپن, بٹ ایسا ہوا نہ ہی ہے نہ ہی لگتا ہے کہ ایسا ہوگا. بٹ دین اگین اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ مایوس ہو جائے. اب تو یہ بچہ بچہ فرق جاننے لگے ہیں جبکہ بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں. تو اس کے پیچھے خالی کاکڑ صاحب کا نام لیں یا پھر ہم الیکشن کمشنر کا بات کریں, الیکشن کمیشن یہ سارے دونوں خالی یہ تو نہیں, اور سویلین لوگ تو یہ نہیں کر رہے. اس کے پیچھے کون ہے, کیا ہو رہا ہے, اس کی تو ہم بات بھی نہیں کر سکتے. السلام علیکم, میں ہوں ذوالقرنین طاہر. آج لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد احمد نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نیئر فیوچر اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے, جسے آپ رول ان دا سینس آف انٹرفیئرنس ان جوڈیشل میٹرز, وہ انہوں نے کہا ختم ہونے جا رہا ہے. اس پہ ہم بالکل چرچا کریں گے, ڈبیٹ کریں گے کہ کیا یہ جو ان کا کلیم ہے از اٹ بیسڈ آن سم کائنڈ آف انفارمیشن یا کہ ان کی ایک خواہش ہے, بڑی اسٹرانگ خواہش ہے. لیکن اس کا بیک گراؤنڈ آف کورس آپ کے نالج میں ہے, کس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے لیٹر لکھا سپریم کورٹ کو کہ اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسیز کے لوگ انٹرفیئر کر رہے ہیں ان کے معاملات میں ٹو گیٹ دا ڈیزائرڈ ورڈکٹ. اسی پروگرام میں ہم بحث کا حصہ بنائیں گے الیکشن ٹریبیونل جو بنے ہیں فارم 45 کی کنٹروورسی کو سیٹل کرنے کے لیے. اس پہ ہم بات کریں گے, اور یہ جو ایشو ہے اٹ از گیونگ اے سلیپ لیس نائٹ ٹو الیکشن کمیشن آف پاکستان. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں رائٹ ناؤ, کیونکہ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ٹریبیونلز میں گئے ہیں جو فارم 45 کے تحت جیتے تھے لیکن فارم 47 کے تحت ہار گئے تھے. تو اس کے اوپر ہائی کورٹس نے, چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, انہوں نے ٹریبیونل سیٹ اپ کیے ہیں اور سرونگ ججز لگائے ہیں. الیکشن کمیشن کے ہاتھ پاؤں کیوں پھولے ہیں؟ الیکشن کمیشن یہ چاہتا ہے کہ ان ٹریبیونل کو ہیڈ کریں ریٹائرڈ ججز. آن دا فیس آف اٹ کیوں؟ کیونکہ ان کو مینیج کرنا آسان ہوتا ہے. تو اب 8 ٹریبیونل بنائے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے اور سرونگ ججز اس میں لگائے ہیں. تو بھاگم بھاگ جسے کہہ لیں کہ الیکشن کمیشن بھاگم بھاگ سپریم کورٹ گیا ہے اور ترلا ڈالا ہے کہ جناب ان کو آپ ڈسمس کریں. لاہور ہائی کورٹ نے یہ جو کام کیا ہے یہ ٹھیک نہیں کیا, کیونکہ ظاہر ہے وہ ان ماسک ہونے کا چانسز ہے الیکشن کمیشن نے جو کام کیا. آگے چل کے ہم پروگرام میں پھر بات کریں گے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد پی ٹی آئی کی جو اس ٹائم جیلڈ لیڈر ہیں پچھلے 1 سال سے, تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف فار گاڈ سیک ہپوکریسی ذرا آپ شن کر دیں, چھوڑ دیں. اور آپ کہتے ہیں کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. آپ کی بیٹی نے تو جسے کہہ لیں کہ ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے پنجاب میں. وہ کہتے ہیں کہ صرف ٹیک این ایگزامپل آف آر 2 لیڈرز عالیہ حمزہ اینڈ صنم جاوید, ان کو وہ کہہ رہے ہیں پورے پنجاب کی جیلوں میں آپ گھما پھرا رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم 10 15 کیسز میں ریئرسٹ ہے. تو ان کے فار گاڈ سیک یہ ہپوکریسی جو ہے, ہپوکریٹیکل جو سٹائل آف پالیٹکس ہے, اس کو شن کریں اور اللہ اللہ کریں. اور فائنلی ہم بات کریں گے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا کیا فیٹ ہوگا. آج 11:15 بجے یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ میچ ہونا ہے بٹوین یو ایس اینڈ آئرلینڈ. تو لیٹس سی اس میں پاکستان کی پوری جسے کہتے ہیں کہ امیدیں ہنجز آن دیٹ آؤٹ کم آف دیٹ میچ. تو ویسے محسن نقوی صاحب بھی اس کو واچ کر رہے ہیں, کہاں بیٹھے ہیں ہم یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ لاہور میں ہے, اسلام آباد میں ہے کہ نیو یارک میں ہے. تو اس پہ ہم بات کریں گے, اور ان سب پہ بات کرنے کے لیے ہم نے جو اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے 2 اینکر پرسنس کو ہم نے دعوت دی ہے. ان میں ہمارے ساتھ ہیں اسماعیل قاسم صاحب, اینکر پرسن ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اینالسٹ بھی ہیں, اور شمائلہ جعفری صاحبہ ہیں, شمائلہ چودھری صاحبہ ہیں, میرا نام چینج مت کریں, جو کہ اینکر پرسن ہے اور ساتھ میں پولیٹیکل کمنٹیٹر بھی ہیں. پولیٹیشین نہیں ہوں کہ میں نام بدل کے دوبارہ واپس رکھ لوں. چلیں وہ یہاں پہ آن دا لائٹر نوٹ پہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شیکسپیئر نے کہا تھا نا نتھنگ ان نیمز, ناموں میں نہیں کچھ رکھا, لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں ناموں میں بہت کچھ رکھا ہے. سٹارٹ کروں گا گفتگو اسماعیل قاسم سے. اسماعیل صاحب یہ بتائیے گا کہ
آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ملک شہزاد صاحب, انہوں نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا انٹرفیئرنس ان دا جوڈیشل میٹر یہ ختم ہونے جا رہی ہے, تو 75 ایئر سے تو نہیں ہوئی, آپ کیسے ہوگی؟ بہت شکریہ فار ہیونگ می اوور ہیئر. آئی ڈونٹ تھنک ریالٹی میں اس کو دیکھیں تو دیٹس اے پاسبلٹی یا ڈبیٹ جس کے اوپر ہم بات چیت زیادہ کر سکتے ہیں. آپ اس کو ایک ڈریم تو سوچ سکتے ہیں, ان کی اپنی پرسنالٹی کی خواہش سمجھ سکتے ہیں, لیکن اوور آل اگر آپ آن گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں تو آپ کو سمجھنا ہے کہ پاکستان کے اندر رہتے جس اسٹیبلشمنٹ کا آپ ذکر کرتے ہیں وہ والا مانسٹر ہے کہ وہ اگر آپ اس کے بارے میں بات بھی کریں گے, ایسے خیال بھی رکھیں گے, تو کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ پرابلم ہو سکتی ہے. اٹس سم تھنگ جو کہ مطلب ریئلسٹکلی اگر آپ کانسٹیٹیوشن ہی دیکھیں تو یس اٹ شوڈ بی واٹ شوڈ ہیپن, بٹ ایسا ہوا نہ ہی ہے, نہ ہی لگتا ہے کہ ایسا ہوگا. بٹ دین اگین اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ مایوس ہو جائے. جو سویلین سپریمیسی کی ڈبیٹ ہے یا سویلین سپریمیسی کی خواہش ہے, اس کے لیے 24/7 ایفرٹ کرتے رہنا, اس کے لیے کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹڈ جو آپ کے دائرہ اختیار ہے اس کے اندر رہتے ہوئے بات چیت کرنا, اس کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کرنا, پروٹیسٹ کرنا, آواز اٹھانا, رائٹ فورمز پہ جا کے ڈسکشن کرنا, عوام کو موبلائز کرنا, اور سمجھنا کہ آپ کے بیسک ہیومن رائٹس میں سے ایک رائٹ یہ بھی ہے کہ آپ کو جو آئین کے اندر جو آپ کو چیزیں مینڈیٹڈ دی گئی ہیں ان کا فلفل کیا جانا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اوور آل جب آپ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ریلیونٹ کو ڈبیٹ سمجھتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ آپ شش کر کے خاموش کروایا جاتا ہے, بٹ دیٹ شوڈنٹ بی دا کیس. سمجھنا یہ ہے کہ اپنے ہی لوگ ہیں, اپنے ہی ادارے ہیں, ہمارا ہی ملک ہے, اور آبویسلی جب آپ جیو پولیٹیکل سچویشن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھنا ہے کہ یس ہمیں ان اداروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے, بٹ ان اداروں کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ اپنی جو ان کی باؤنڈریز ہیں اسے جب وہ ایکسیڈ کرتے ہیں تو وہ بہت سی چیزوں کو کمپرومائز کر دیتے ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہو, لوگوں کے اختیارات ہوں, آئین ہو, یا کسی بھی کوئی بھی اور چیز ہو. تو اچھی بات ہے, ڈبیٹ ہوئی, لیٹرز 6 ججز نے لکھا کہ جی ہمارے ان کی اپنی اگر کوئی حیثیت نہیں ہے تو دیکھیں نا وہ الارم بیلز تو بچتی ہیں آپ کو, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس اے ڈبیٹ دیٹ شوڈ بی کنٹینیوڈ. اس پہ بات چیت ہونی چاہیے. اس کا پریزنٹلی شاید شارٹ ٹرم آپ کو کہ سکسیس نہ نظر آئے, بٹ ان دا لانگ رن ایسا ہی ہونا ہے. دیٹ از دا ریالٹی. سویلین سپریمیسی, یعنی اگر آپ کانسٹیٹیوشن اور ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, چاہے وہ سویلین سپریمیسی جو ہے وہ 100 ایئرس لیٹر آئے یا 200 ایئرس لیٹر آئے, بٹ ون ڈے تو پھر آپ کو شاید موقع نہ ملے 200 یا 100 ایئرس اس ملک کے ساتھ اسی سیٹ اپ میں تب تک چلانے کا شاید. شمالہ صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں, اور کوشچن یہ ہے کہ جو لڑائی چل رہی ہے بٹوین دا اسٹیبلشمنٹ اینڈ جوڈیشری, میرا خیال ہے کہ اس کے بیک ڈراپ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا کمنٹ اگر ہم دیکھیں کہ ان کو شاید لگ رہا ہوگا کہ ایونچولی لا اینڈ کانسٹیٹیوشن پرویل کرے گا اس لڑائی میں, تو کیا ایسا نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو ایز اے لے مین بات کروں ایک عام شہری کی, تو میری یہ خواہش ہے کہ سب سے پہلے جیسے سلمان صاحب نے بولا کہ اسماعیل صاحب نے بولا کہ یہ ملک بھی ہمارا ہے اور ادارے بھی ہمارے ہیں, تو سب سے پہلے تو ان کو آپس میں مل کے بات کرنے اور کام کرنے کی ضرورت ہے. نہ تو ملٹری, نہ تو اسٹیبلشمنٹ, نہ یہ عدلیہ کے جو بھی ادارے ہیں ہم سے کوئی الگ ہیں. اگر ہم اسی لڑائی میں پڑے رہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کیا چاہتے ہیں, یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے, ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنی بڑی بات کرنا کوئی انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے, تو سب سے پہلے تو ان کو یہ ایک ہونے کی ضرورت ہے کہ اپنی پرسنل لڑائی کو چھوڑ کے ملک کے بارے میں سوچیں, عوام کے بارے میں سوچیں, ہمارے بارے میں سوچیں. ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ہم کیا کہیں, ہم اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کچھ کہیں گے تو وہی والی بات ہے, شی کر کے چپ کروا دیا جائے گا, جی چپ ہو جائیں, ہمیں بھی پتہ ہے. اور اگر ہم نہیں بات کریں گے تو پھر زیادتی ہوگی. تو پہلے تو ان کو آپس میں ملک کے بارے میں سوچتے ہوئے ایک ہونے کی ضرورت ہے, اس کے بعد باقی باتیں. ویل وہ جیسے کہہ لیں کہ بالکل آئیڈیل نوٹ کے اوپر تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ جیسے کہہ لیں پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے. پاور سٹرگل اتنی ظالم چیز کا نام ہے کہ اگر آپ وہ دیکھیں, ٹرکی کی ایگزامپل لے لیں, وہ جو ترکی کا سلطان تھا محمد 1495 آئی گس, اس میں دیکھیں اس نے اپنے جو ہے 19 اسٹیپ بردر جو ہے وہ راستے سے ہٹائے تھے ٹو گیٹ دا تھرون. تو پاور سٹرگل ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کہ اس کے سینے میں دل ہی نہیں ہوتا. تو جب یہ سٹرگل چل رہی ہوتی ہے تو بس یہی ہوتا ہے کہ پاور جو ہے وہ میں نے کیسے گریب کرنی ہے, اور اگر میں نے گریب کر لی ہے تو اس کو ہولڈ آن اور کنٹینیو کیسے کرنا ہے. یہ اگر پاور کی ہی بات کرتے رہیں گے اور ہر بندے کو اپنی پاور کی پڑی ہوگی کہ میرے پاس ہو, اس ادارے کے پاس ہو, اس ادارے کے پاس ہو, تو پھر کیا ہوگا ایٹ دا اینڈ؟
ہم کہاں پہ چلے جائیں گے؟ اب بھی ہم کہاں پہ ہیں؟ انٹرنل لڑائی ہماری اتنی بڑھ چکی ہے اداروں کی اور آپس میں، اور اس میں سفر کر رہا ہے. آپ کو پتا لاسٹ 2 ایئرس میں جو پاورٹی لائن سے نیچے لوگ گئے ہیں 2 کروڑ اور چلے گئے ہیں. اور چلے گئے ہیں. تو اور یہ کنٹینیو ہے, یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. لیکن کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے آپ کی مہنگائی کی شرح تو کم ہو گئی, کاغذوں میں کم ہو گئی ہے جی. اور ساتھ ہی ابھی بجٹ بھی ہے, اسی پہ کمنٹ بھی کر لے. اس میں میرا خیال ہے کہ ہم سب سے زیادہ جو ہم اس سے افیکٹ ہوئے ہیں, ہم 3 اس میں شامل ہیں. سیلریڈ کلاس کے اوپر بڑا ظالم قسم کا بجٹ وہ انہوں نے ٹیکسز لگائے, 100% کر دیا آپ کا ٹیکس سیلریڈ پرسنس کے اوپر. اور آپ سو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ سپر رچ, آپ کا سپر ایلیٹ, یہ گورنمنٹ اس کو کیوں نہیں کرتی. اسماعیل آپ بتائیے گا مجھے کہ یہ کب کس دن ہماری گورنمنٹ آف دا ٹائم صرف لپ سروس ضرور کرتے ہیں, میئر سلوگنز ہوتے ہیں کہ ہم نے سپر ایلیٹ کو اشرافیہ کو ہم نے ٹیکس کرنا ہے, لیکن جب آپ کا بجٹ آتا ہے تو ٹیکس یہ کرتے ہیں کامن مین پہ اور سیلریڈ پرسن پہ. آپ کا اس مرتبہ فیوڈل آرٹ بھی بچ گیا. اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ جی ہم اس پہ لگا رہے ہیں, بڑا ٹیکس لگا رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ آخر میں ہوتا کیا ہے؟ بجٹ آنے سے 2 دن پہلے تک یہی چل رہا ہوتا ہے کہ ہم لگانے جا رہے ہیں. 2 دن پہلے تو یہ بیان بھی دیا تھا کہ ہم سیلریڈ کلاس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے, تو جب آیا تو آپ نے سیلریڈ کلاس کی کمر توڑ کے رکھ دیا. اینڈ باقی جب ہم گورنمنٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں, یہی تو ڈیوائڈ ہے جس نے ہم پاکستان کو اس ٹائم اس میچ پہ لا کے پہنچایا. جو آپ کو نظر آتا ہے کہ دیر آر 2 پاکستانس, 2 ڈفرینٹ لوگوں کے لیے, 2 ڈفرینٹ طبقات کے لیے, 2 ڈفرینٹ اداروں کے لیے, ڈفرینٹ یہاں پہ لاز ہیں, ڈفرینٹ اصول ہیں, ڈفرینٹ قوانین ہیں. آپ گورنمنٹ لوگوں کی بات کرتے ہیں تو آپ کی 15 سے 20% سے 25% آپ نے ان کے پینشنوں میں اضافہ کیا, ان کے تنخواہ کے اندر اضافہ کیا. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ 100% ٹیکس کر دیا نا آپ نے ان کی انکم پہ. اور آپ نے باقی جو سارا کچھ آپ نے لینا ہے وہ آپ نے عام عوام سے لینا ہے, اس عام عوام سے جس کے پاس آلریڈی پہلے ہی روٹی یا کھانے کے پیسے نہیں ہیں. سو اٹس اباؤٹ می, مطلب اٹس شام, اٹس لاجیکل, شوڈنٹ بی لائک دیٹ. اور انڈرسٹینڈ یہ کرنے کے پہلے کے جو بیانات ہوتے ہیں, ہر سال جب ٹیکس آتا ہے تو آپ اس کے اندر کمر توڑ دیتے ہیں. اب آپ IMF کے پیچھے جائیں, کسی جس مرضی کے پیچھے آپ کور کے اندر جا کے چھپنے کی کوشش کریں, لیکن یہ جو آپ 18 ٹریلین کی بات کرتے ہیں, یہ سارے اکٹھا کرنے کی بات کرتے ہیں, تو وہ صرف ٹیکسیشن سے, عام عوام سے اگر آپ نے اکٹھا کرنا ہے تو عوام تو آلریڈی بہت بھری ہوئی ہے. تو آپ ہوسٹ ٹو سے کہ یہ لوگ باہر نہیں آئیں گے, جب یہ باہر آئیں گے تو کیا آپ ان کو اٹھا کے دوبارہ اندر ماریں گے, دوبارہ وہی سارا کچھ کریں گے جو اب تک آپ کرتے آ رہے ہیں, جو عالیہ حمزہ سرم جاوید کے ساتھ آپ کر رہے ہیں. پولیٹیکل ڈبیٹ رہے گی نہیں نا, یہ تو انڈیویجول سروائیول کی ڈبیٹ بن جائے گی. تو سمجھنا چاہیے. شمالہ صاحب اسی پہ ہی آپ پہ کمنٹ کر دیجیے گا کہ جس برے طریقے سے بہت ٹیکس کیا ہے گورنمنٹ نے کامن مین کو, اور اسپیشلی اگر ہم اس کو ایز اے ہول کہیں کہ اٹ واز این اینٹی پیپل, اینٹی پبلک بجٹ تھا, تو یہ بالکل آؤٹ آف پلیس نہیں ہوگا. تو مجھے بتائیں کہ لوگ کب تک بیٹھے رہیں گے, اور آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایک دن آئے گا کہ پھر نکلیں گے؟ اور وہ دن ہمیں سوچنا ہے کہ وہ دن آ چکا ہے, نکلنا چاہیے, کیونکہ یہ تو اپنی پاور, اپنی لڑائی میں, جیسے ابھی انہوں نے بولا کہ جیسے بات کریں, یاسمین راشد صاحبہ نے بھی بولا, عالیہ حمزہ کی بات کریں, سنم جاوید کی بات کریں, یہ آپس کی لڑائی لڑ رہے ہیں, بدلے کی سیاست چل رہی ہے. عوام کے بارے میں, بجٹ کے بارے میں, غریبوں کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا. وہ اگر ہم یہی سب دیکھتے رہیں گے کہ بھئی یہ بجٹ جو ہے وہ کس کی فیور میں جا رہا ہے, اور ہم تو دیکھ سکتے ہیں بٹ یہ لوگ نہیں دیکھ سکتے, یہ تو اپنی لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں. انہوں نے تو کہا جی ہم نے بڑا آئیڈیل بجٹ دے دیا, بٹ انہوں نے عوام کے بارے میں بالکل نہیں سوچا. ان کے کرائسس ہی ختم نہیں ہو رہے, ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کرنسی کے اتنے برے کرائسس ہیں. اب بھی گندم کا کرائس, جو اتنا زیادہ کرائسس چل رہے ہیں, کوئی اس کے بارے میں تو بات ہی نہیں کر رہا. کرائسس تھی یا کرپشن تھی؟ کرائسس اور کرپشن بوتھ, بالکل صحیح ہے. کرائسس اور کرپشن بوتھ ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے غریب کے لیے بڑی, ہم نے روٹی سستی کر دی. آپ نے بات کی کہ روٹی سستی ہوگی, فلاں کہاں سستا ہوگا؟ کسان کی بات سنی ہے آپ نے, مر گئے بیچارے, جو کہ اس کہتے ہیں نا ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے, توڑ دی. اور جیسے اسماعیل صاحب نے بات کی کہ کرپشن کی, تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی گورنمنٹ کے لوگ ہی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں, یار کرپشن کو کیوں مائنڈ کرتے ہو, اٹ ہیز بیکم اے لائف اسٹائل. نیور مائنڈ یار, موو فارورڈ, وہ کہتے ہیں, آپ اس کو چھوڑیں اور آگے چلیں. کرپشن سارے کر رہے ہیں بٹ بلیم کر کے ایک دوسرے پہ. جی جی بالکل. تو کیا کہتے ہیں جی, رولا پائی چلو, اندروں کھائی چلو. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ سے گفتگو یہیں سے ریزیوم کرتے ہیں. ویلکم بیک. بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سلیپ لیس نائٹس کی. رات کی نیندیں ان کی حرام ہوئی ہیں, اور اس سے جیسے میں نے آپ نے انٹرو میں بتایا, اسی پہ تھوڑی بحث کرتے ہیں. اسماعیل مجھے بتائیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے
بھاگ رہا ہے, مطلب لاہور ہائی کورٹ کو تو وہ کچھ سمجھ ہی نہیں رہا. پہلے اس نے بالکل ٹیک آن کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈیسیژن کو, اور 3 جو اسلام آباد کی سیٹیں تھیں نیشنل اسمبلی کی جو نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو انہوں نے ایوارڈ کی یا گفٹ کی آن دا بیسس آف فارم 47. تو جب ان کے خلاف فیصلہ آنے والا تھا, جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹریبیونل کے جج تھے, سرونگ جج تھے, ہی واز اباؤٹ ٹو گیو اٹ, تو انہوں نے پٹیشن کر دی الیکشن کمیشن میں. انہوں نے کہا جی سانو بچاؤ, ساڑی سیٹاں بچاؤ, کیونکہ اگر فارم 45 وہ پروڈیوس نہیں کر پائے. طارق فضل چودھری اس میں مشہور ہیں, ایک ون آف دا نیم, اس میں آپ کو بتاتا چلوں, 2 MNAs نون کے اور تھے, تو اس کو تو ریسکیو کیا انہوں نے. الیکشن کمیشن نے وہ ٹریبیونل کو نل اینڈ وائٹ قرار دیا, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کے اس ڈیسیژن کو بھی اٹھا کے ڈسٹ بین میں پھینکا. اب 8 ٹریبیونل سیٹ اپ کیے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے. تو اس کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے کہ ہمارے لیے یہ ٹربل کی گھنٹی ہے, الارمنگ بیل ہے, تو وہ بھاگ کے گئے ہیں سپریم کورٹ میں اور اگینسٹ لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس ڈیسیژن کہ آپ سرونگ جج نہ کریں. تو مجھے بتائیں کہ اتنی پریشانی کیوں ہے؟ پریشانی اس وجہ سے بیکاز آپ نے جو فارم 47 اور 45 کی جو اپنی جرنی ہے وہ پوری دنیا کو پتا ہے. صرف لوکل ایشو نہیں ہے, اٹس اے گلوبل افیئر. پوری دنیا نے اس کے اوپر رپورٹ کیا, پوری دنیا نے کامنٹس کیے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ کے فارم 45 کی تصاویر اور 47 کے اندر جو اسٹارک ڈفرینسز تھے وہ سب نے دیکھی ہیں, ویڈیوز دیکھی ہیں, اینڈ وہ اٹس پبلک نالج انفارمیشن کے سب کے پاس موجود ہے. مطلب آپ انڈرسٹینڈ کریں نا, اس میں سمجھنے والی بات میں کوٹ کرتا ہوں کاکڑ صاحب کو. آپ کا ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے چلے فارمر PM صاحب تو ہیں, اگر وہ ایک سٹنگ کیا نام ہے پالیٹیشین کو جا کے یہ کہہ دینا اگر تم نے دوبارہ بات کی تو میں 47 والی کہانی کھول دوں گا, تو پھر کوئی تو مسئلہ ہے نا, مطلب کوئی تو اس میں پرابلم ہے. اور کاکڑ صاحب کو اگر آپ لنک کر دیں کہ ان کا بیک گراؤنڈ کس کے ساتھ ہے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کس نے چلایا, کون تھا پاور کے اندر کون نہیں, اور کتنا ہی وہ آئینی تھا, تو پھر آپ سمجھیں گے کہ وہ کاکڑ صاحب نہیں کہہ رہے. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت تو ہے کہ فارم 45 سے 47 کی جو جرنی ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ہے. اینڈ دس از دا ریزن کہ اب آپ کا سٹنگ جو پرائم منسٹر ہے وہ جا کے کہیں پہ ٹویٹ بھی کرتا ہے, کوئی کامنٹ بھی کرتا ہے, تو نیچے ٹویٹر کے اوپر ایکس کے اوپر کمیونٹی گائیڈ لائنز آ جاتی ہیں وہاں پہ کہ بھائی یہ تو آپ کی تو اپنی حکومتی غیر آئینی ہے. تو آپ کوئی بھی بات کر لیں, آپ کی پرفارمنس گورننس کے میٹرز پہ ڈسکشن سے پہلے ہی آتا ہے کہ آپ کی جو ریالٹی کیا ہے. سمجھیں, اکاؤنٹیبلٹی تو اس سینس کے اوپر ہم کریں نا آپ کی گورننس کے, کہ اگر آپ کی اپنی ایلیجیبلٹی جو ہے وہ کوشچن میں نہ ہو, تو اٹس مطلب آبویسلی ریالٹی جو کہ پہلے بھی ہوتی ہے. یہ لوگ کمپیریزن کرتے ہیں 18 والی جرنی, لیکن 18 والی اس کے اندر تھوڑے سے ڈفرینسز ہیں. اس کے اندر کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا سا لوگوں کا مینڈیٹ شامل تھا. یہاں پہ لوگوں کے مینڈیٹ والی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پہ آپ نے 45 کو 47 میں جا کے تبدیل کیا, مرضی کے لوگوں کو اپوائنٹ کیا اور بعد میں ان سے مرضی کے اب آپ کام کروا رہے ہیں. سو اٹس اے ہائیبرڈ ایرا, ہائیبرڈ ریجیم جس کو ایڈمنسٹر کیا جا رہا ہے چند سویلین فیسز کے ذریعے. اور اگر اسی کی بات کریں, میں تھوڑا اس میں ایڈ کرنا چاہوں تو جیسے آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو جو الیکشن کمشنر ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب, ان کی کیوں ہوائیں اڑی ہوئی ہیں, نیندیں بھی اڑی ہوئی ہیں, یہ تو اچھی بات ہے نیندیں اڑی ہوئی ہیں, بٹ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ خالی وہی سب کر رہے ہیں, اس کے پیچھے اور کچھ نہیں ہے؟ وہ اکیلے سب کر سکتے ہیں؟ نہیں, وہ تو کر نہیں رہے, وہ تو آرڈر کو ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں. وہی فارم 45 اور 47 کی بات کریں تو یہ اب اتنا ایون کہ بچہ جانتا ہے 45 میں کیا ہوا, 47 میں کیا ہوا, اور یہ الیکٹڈ ہے یا سلیکٹڈ ہے. اب تو یہ بچہ فرق جاننے لگے ہیں, جبکہ بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں. تو اس کے پیچھے خالی کاکڑ صاحب کا نام لیں یا پھر ہم الیکشن کمشنر کا بات کریں, الیکشن کمیشن یہ سارے دونوں خالی یہ تو نہیں, اور سویلین لوگ تو یہ نہیں کر رہے. اس کے پیچھے کون ہے, کیا ہو رہا ہے, اس کی تو ہم بات بھی نہیں کر سکتے. لیکن اس میں یہ دیکھیں کہ اگر میں اس کو جوڑوں تھوڑا سا, الیکشن کمیشن جس طرح سے بھاگ رہا ہے, جسے کہتے ہیں سانس اس کا پھولا ہوا ہے, بھاگ کے سپریم کورٹ کے پاس گیا ہے. سپریم کورٹ میں بھی ان کو تھوڑی سی لگتا ہے کہیں مدد مل جائے گی. ٹھیک ہے, زیادہ میں بات یہ خالی جب ایک بندے کا کام ہی نہیں ہے, ایک ڈپارٹمنٹ ایک ادارہ یہ کر ہی نہیں سکتا, تو اس لیے سب کو اپنی اس کو ہے, یہ بھی اس کو سیکیورٹی ہے کہ خالی میں نہیں پھنسوں گا, اگر کبھی کوئی بات ہوئی بھی تو میرے ساتھ اور بہت سارے. رائٹ, میں اس کو میں نا کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہیں سے کہ جو آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا کمنٹ ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جوڈیشری میں انٹرفیئرنس اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہوگی آنے والے ٹائم میں.
تو مطلب اس کو میں اس طرح سے ریڈ کر رہا ہوں کہ یہ جو لڑائی جاری ہے اس ٹائم، تو اس میں جوڈیشری پرویل کرے گی، ان کا خیال ہے. تو اگر جوڈیشری پرویل کرتی ہے تو اس میں آپ کا پورا نون لیگ کا سیٹ اپ جو ہے، شہباز شریف کی گورنمنٹ گھر جاتی ہے، مریم نواز کی گورنمنٹ گھر جاتی ہے، کیونکہ یہ دونوں گورنمنٹ فارم 47 پہ بنی ہے. میں تھوڑا سا بتا دوں ناظرین کو، فارم 45 تھوڑا ریفریش ہو جائے کہ فارم 45 اور 47 ہے کیا. وہ کہتے ہیں انگینی دیر دی گلا کری جا رہے ہیں، سانو بھول گیا. فارم 45 یہ ہے کہ جب آپ کا انیشیل ریزلٹ آتا ہے بلیک اینڈ وائٹ میں، جس میں سب کے سائن ہوتے ہیں، جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے، آپ جاتے ہیں، آپ نے ووٹ ڈالا، اس کے بعد جو پہلا ریزلٹ آیا وہ فارم 45 کے تحت آتا ہے اور سب کے پاس وہ ریزلٹ کی کاپی ہوتی ہے. الیکشن کمیشن اس کی بیس کے اوپر فارم 47 ایشو کرتا ہے اور ڈکلیئر کرتا ہے کہ کینڈیڈیٹ اے ونر ہے، کینڈیڈیٹ بی یہ لوزر ہے. تو انفیکٹ الیکشن کمیشن نے ان موسٹ سیٹس کے اوپر اللیجڈلی یہ کیا کہ جو لوزر بی تھا اس کو ونر ڈکلیئر کر دیا انڈر فارم 47 اور جو ونر اے تھا اس کو لوزر ڈکلیئر کر دیا. یہ بھی بتائیں اپنے کمپیوٹر سے. ہاں جی کمپیوٹر سے. اور ویری پرٹیننٹ، کیونکہ جب انہوں نے ریزلٹ بعد میں ٹنکر کر کے، ٹیمپر کر کے، ڈاکٹر کر کے اپلوڈ کیے، تو اپلوڈ کرنے کے بعد ان کو خیال آیا کہ اوہو اس میں تو کافی ساری غلطیاں ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا واز ٹیکن بائی اسٹارم ان کی غلطیوں سے. انہوں نے کہا جی اینو پول ڈاؤن کرو یار، تھلے لاؤ اینو. تو اس کے بعد کسی نے نہیں دیکھے وہ ریزلٹ فارم 47 الیکشن کمیشن کے پاس جو موجود ہے. تو وہ اس لیے جو آپ نے بات کی، اٹ از ویری پرٹیننٹ کہ وہ سارا کمپیوٹر سے کام کیا. اور اللہ خیر صلاح. سر یہاں پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ بڑی دیر بعد سمجھ آئی ان کو. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس پاور ہے وہ کہتا ہے کہ عقل نقل والا یہ کویسچن جو ہے یہ آپ اپنے پاس رکھیں، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. پڑھ رہے ہیں نا سر، اب یہ جو موبائل ہے نا یہ بڑا فرق پڑوا رہے ہیں. یہ جو ہماری پبلک ہے نا وہ بہت سیانی ہو گئی ہے. جی پبلک تو ہمیشہ سے سب جانتی ہے، لیکن پبلک جانتی ہے کر کچھ نہیں سکتی، اور کرنے کے لیے اس کو روڈز پہ آنا پڑتا ہے. اور روڈ پہ آنے کے بعد آپ کو پتہ ڈنڈے بڑے پڑتے ہیں، اور مقدمات جو ہیں وہ سیریز آف ہیں، مطلب ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. اور اسی سے میں جوڑ لیتا ہوں اسی کو ہی، جو کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی سٹیٹمنٹ ہے، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے پنجاب کی کوئی جیل نہیں چھوڑی جس میں پی ٹی آئی کی اریسٹڈ خواتین کو آپ نے سیر نہ کروائی ہو. ٹاپ آف دیٹ میں وہ عالیہ حمزہ اور سنم جاوید کا نام لے رہی ہیں. اور ساتھ میں انہوں نے ایک ٹانٹ بھی کیا ہے نواز شریف کے اوپر، جو پی ایم ایل نون کے پریزیڈنٹ بنے ہیں تازہ. اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے پولا سا منہ لے کے آپ کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں پولیٹیکل فورسز سے، اسپیشلی اگر پی ٹی آئی کرنا چاہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن دوسری طرف آپ کی بیٹی جو کہ چیف منسٹر ہیں پنجاب کی، مریم نواز، انہوں نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے. اور جو ہے وہ ڈنڈا سوٹا اور پینٹی جو ہے پی ٹی آئی ورکرز کی وہ جاری ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہپوکریسی کو آپ شن کریں اور پھر بات کریں، ورنہ آپ بات کرنا چھوڑیں. اسماعیل صاحب کی طرف میں آؤں گا اور اسی پوائنٹ کے اوپر کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک دونوں سائڈ سے کوئی بوتھ سائڈ ناٹ بجنگ فرام دیئر جسے کہہ لیں بیسک سٹانس. پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ہم نے جن کے پاس صحیح معنوں میں پاور ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ہم نے ان سے بات کرنی ہے. دوسری طرف پولیٹیکل فورسز لائک پی ایم ایل نون اور پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل فورسز لائک اس سے بات کریں. forget about talking to establishment. Even the establishment is saying if asking the PTI forget about talking to us, talk to the political forces. آپ اکٹھے بیٹھیں اور پھر جو بھی آپ نے حل نکالا ہے. اس میں مجھے کوئی تگڑا سا میٹھا سا دونوں طرح کا رسپانس. تگڑا میٹھا نہیں ہو سکتا. اس پہ نہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں نا تو آپ کو تھوڑی سی ہپوکریسی نظر آتی ہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا منافقت نظر آتی ہے آپ کو ڈبل سٹینڈرڈز نظر آتے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم سے بیٹھو، ہمارے ساتھ بات چیت کرو، تو آپ سے کیسے بات چیت کی جائے جب آپ نام لینا شروع کریں تو آپ کی لسٹ ہی ختم نہ ہو کہ کون سے لوگ ہیں جو کہ ابھی بھی آپ نے جیلوں کے اندر ڈالے ہوئے ہیں. آپ 2-2 گھنٹے کے ان کو چکر لگواتے ہیں، صرف دھوپ لگواتے ہیں، اٹھاتے ہیں جس ٹائم آپ کا دل کرتا ہے. مقدمہ یہاں بناتے ہیں کہ آپ صوبے کے دوسرے اینڈ پہ بناتے ہیں، آپ ان کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں. آپ نے نام لیا یہاں پہ عالیہ حمزہ طیبہ، راجہ سنم جاوید، آپ یاسمین راشد، اس کو چھوڑیں. عمران ریاض کو بھی آپ نے پھر اٹھایا کہ حاجر نے جانا تھا بندہ، پھر اٹھا لیا. پھر عادل شاعر آپ نے اس کو اٹھایا ہوا ہے.
تو سمجھنا یہ نا کہ آپ نے ایک طرف منافقت رکھی ہوئی ہے, ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم سے بات چیت کر لو. بات چیت کے لیے تو خان صاحب نے آپ کو بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ بھائی آپ 8 فروری کے انتخابات میں 47 والے ان کو ریورس کر لو, آپ کی تو مینڈیٹ ہی نہیں, آپ کی حکومت نہیں, میں آپ سے بات چیت کیوں کروں. اس سے ہٹ کے جو میرے ورکر تو اندر آپ نے انکارسریٹڈ ہے ان کو ایٹ لیسٹ چھوڑ دو, ان کو باہر نکال دو, پھر بات کر لیتے. آپ نے دونوں چیزیں نہیں کی. بٹ دین اگین آپ کو پتا ہے کہ آپ کی حکومت چل نہیں سکتی کہ بیکاز آپ کے پاس نہ ہی لوگوں کی پاور ہے, نہ ہی لوگوں کی سپورٹ ہے, مینڈیٹ ہی نہیں ہے, تو آپ کس طرح سے اس کو لے کے چلیں گے. تو یہ مطلب ڈیول آپ کو سٹینڈرڈز نظر آتے ہیں یہاں پہ. سی ایم صاحبہ نے ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز بڑی اچھی بنائی ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو بڑا اچھا پریزنٹ کیا, ٹھیک ہے, لیکن ایگو جو ہے, انفلیٹڈ ایگوز, ان کو تھوڑا سا پیچھے چھوڑنا پڑے گا, گورننس کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا. 2 4 8 ان کے بڑے اچھے اقدامات ہیں, لیکن وہ نظر میں نہیں آ رہے بیکاز آپ لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. آپ لوگوں کے پاس, لوگوں کو آپ اتنا حق بھی نہیں دیتے کہ وہ اپنا کیس لڑ سکیں, اپنے لیے آواز اٹھا سکیں, اپنا وکیل کرا سکیں. یہ لوگ نہیں اٹھاتے تو پتہ نہیں کون ہوا اٹھا کے لے جاتی, پولیس کو نہیں پتا کدھر چلا گیا, اداروں کو نہیں پتا کدھر گیا, ججز کو نہیں پتا کدھر چلا گیا. تو یہ والے معاملات جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر کیسے نیگوسیشن ہونی, کس ٹیبل پہ آپ بیٹھیں گے, بات کریں گے, کیا کیا بات کریں گے. خان صاحب باہر آ جائیں, فائن, باہر آ گیا, باہر آنے کے بعد ان کو کون چھوڑے گا. ان کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اگلے دن ہوس ٹو سے کہ اگلے دن پھر نہیں اٹھائیں گے, ہوس ٹو سے کہ آپ کوئی اور مقدمہ نہیں بنا دیں گے. اور یہ مقدمات بنا بھی لیں گے تو آپ کو تو پتہ ہے ہماری حکومت آج ہے کل نہیں ہے. جو بات آپ پہلے پوچھ رہے تھے کہ 2+2 لنک کیا بن رہا ہے, وہ لنک یہی بن رہا ہے نا کہ اگر ایک آپ کا ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ یہ ان کی جو انوالومنٹ ہے, مداخلت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, تو دیر از اے ریزن ہی اسٹیٹڈ دیٹ. ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں ان کو پاس لنک سمجھ میں آ رہا ہو کہ لیٹر بھی لکھا ہوا ہے, یہ بھی چل رہا ہے, سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں ہم, تو کہیں 47 والا سارا معاملہ وہی نا عوام کے سامنے آ جائے. اور اگر وہ سارا آ جاتا ہے تو اس کے بینیفیشری تو صرف یہ لوگ ہی ہیں. پیپلز پارٹی تو اپنے آپ کو بڑا خاموشی سے لے کے سائڈ پہ چلی جائے گی اور بچ جائے گی. تو پرابلم کس کا ہوگا, سوسائڈ کس کے لیے رہی ہے جو کہ اس ٹائم بھی لوگوں کو سبجوگیٹ کر رہے ہیں. تو ویری ڈسپوائنٹنگ, شوڈ بی کنڈیمڈ ایٹ دا ہائیسٹ لیول. اور ابھی بھی وقت ہے بھائی, چھوڑ دو. سنم جاوید کو تو چھوڑیں, اس بیچاری کو تو ڈیلیٹ کیا ہوا, وہ باہر آئے گی, وہ پھر بھی خاموش نہیں ہوگی. وہ مریم نواز کی بہت کریٹیکل تھی. ایبسولوٹلی. تو عمران بھائی اور کیا کہہ رہے تھے, عمران ریاض نے کیا کیا تھا, وہ بھی ہی واز ویری کریٹیکل. یہ سارے کریٹیکل والے ہیں. تو کیا سی ایم صاحبہ خود ان کو اپنی ذاتی نا کے اندر دلوائی جا رہی ہیں؟ لوگ تو ایسی باتیں کریں گے, نہیں پتہ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں, سوال ایسے اٹھ رہے ہیں. ابھی میں آپ سے اسی پہ ہی آپ سے, جو عمران خان صاحب کا ابھی جسٹ وائل اگو ایک ٹویٹ بھی کیا ہے, اس میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایک بریک لینے, بریک کے بعد آتے ہیں, گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک. عمران خان صاحب نے ابھی وائل اگو ایک ٹویٹ کیا ہے, اور اسماعیل صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ تھوڑا سا بتائیں جی کیا ٹویٹ ہے, اور میرا خیال اسی تناظر میں ہی ہے جو ہم گفتگو کر رہے تھے ابھی. بالکل اسی میں خان صاحب کہتے ہیں کہ جی اٹ از انفارچونیٹ ہاؤ پولیس مین اینڈ آر سولجرز آر بینگ ٹارگیٹڈ بائی ٹیررسٹس ایز اے وٹنس کیجولیٹیز آن ڈیلی بیسس. ٹھیک ہے, یہاں تک بات بالکل ٹھیک جا رہی ہے ان کی. پر وہ کہتے ہیں ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں انسٹیڈ آف ڈوئنگ دیئر جاب آف پرووائڈنگ ٹائملی انٹیلیجنس, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسرے کام کر رہے ہیں, مداخلت کر رہے ہیں ان شارٹ. تو یہ کافی لمبی ٹویٹ ہے جس کے اندر وہ ججز کے سارے اس معاملے کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور اوور آل یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ حال جو ہم ٹیررزم ایک بار دوبارہ سے رائز کر رہے ہیں, ہماری جو لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, جو شہادتیں ہو رہی ہیں ہمارے افسران کی بھی, وہ اس وجہ سے بیکاز جو ایجنسیز ہیں شاید اپیرنٹلی وہ اپنا کام کرنے کے بجائے کہیں اور مصروف ہیں, یا پولیٹیکل انٹرفیئرنس میں مصروف ہیں, فارم 45 کو 47 کرنے میں مصروف ہیں, شاید لوگوں کو اٹھانے میں مصروف ہیں, شاید ججز کے ویڈیوز بنانے میں مصروف ہیں. اس طرح کی باتیں مفہوم مینشن میں کر رہا ہوں, خان صاحب کی ٹویٹ ہے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اگین وہی والی بات ہے, یہ اٹس اے ڈیبیٹ, اٹس اے نیور اینڈنگ ڈیبیٹ ایز لانگ ایز اٹس ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ. مطلب جو بھی اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں, دے سٹ across the table maybe, اور بیٹھیں اور ڈفرینس آئرن آؤٹ کریں, across the table sit کر کے کیا کریں, پھر دوبارہ سے سیم پیج پہ آ جائیں. پرابلم تو ایڈریس نہیں ہوگی اس سے. I don't think کہ sitting across the table is the way forward. I think constitutionally mandated boundaries کے اندر رہنا is the way forward. جی جی جی, وہ تو بڑا مشکل کام ہے جو آپ بتا رہے ہیں. شمالہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور یہ پوچھوں گا کہ مجھے بتائیں کہ عالیہ ہنسا یا سنم جاوید کی بات پورے پنجاب کے جیلوں میں ان کی یاترا کروائی جا رہی ہے, کیا یہ ان کی یاترا کوئی سیڈزم ان دا ریزلٹ آف سم کائنڈ آف سیڈزم, کسی کا سیڈزم ہے, اس کی سیسیشن ہو رہی ہے, اس کی تسکین ہو رہی ہے؟ ادروائز مجھے بتائیں کہ میکس نو سینس. ابھی سنم جاوید کی, عالیہ ہنسا کی بیل ہوتی ہے کوئی 10ویں 11ویں کیس میں, اور تو سرگودا میں ہوتی ہے, تو وہ میاں والی پولیس ان کو جا کے پکڑنے کے لیے پہنچ جاتی ہے. مجھے بتائیں کہ ذوالقرنین صاحب, بینگ اے بیٹی بات کروں نا تو بڑی شرمندگی کی بات ہے. ویسے تو کہتے ہیں جی ہماری سی ایم صاحبہ ایک فیمیل ہیں, ایک بیٹی ہیں, ایک ماں ہیں, اور وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ میں نے بڑا مشکل وقت گزارا, مجھے جیلوں میں رکھا گیا, میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. بینگ اے لیڈی اور
میاں نواز شریف بھی کہتے ہیں کہ میرے سامنے میری بیٹی کے ساتھ یہ سب ہوا. تو دیکھا جائے تو اگر آپ سیاسی جنگ لڑنا بند کریں تو وہ بھی بیٹیاں ہیں, ملک کی بیٹیاں ہیں, وہ کسی کی ماں بھی ہے, جیسے آپ کہتے ہیں وہ میری بیٹی تھی, وہ کسی کی بیٹی بھی ہیں. تو یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. 13 months now on. They are incarcerated, they are in jail. یہ بدلا کیوں کہہ رہے ہیں نا جی, ہم اندر بدلے کی آگ کیوں نہیں بجھ رہی, یہ بتائیں نا کیوں نہیں بجھی, ایسا کیا ہو کیا گیا ہے؟ کیونکہ بدلے کی آگ ہے اور اندر کی آگ 45 اور 47 کی وجہ سے نہیں بجھ رہی, کیونکہ ایکچوئل سٹوری تو یہ ہے. اور شاید اس طرح کوئی حل نہیں نکلتے ہوتے کہ آپ جیلوں میں بند کر دیں, آپ بلا وجہ جو ہے ان کو ٹارچر کرنا شروع کر دیں, ان کی مطلب آپ بھول چکی ہیں. ایز اے سی ایم میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے وہ نہیں ہوں کہ میری بھی ایفیلیشن کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہے, بٹ بینگ بیٹی میں نے بات کی ہے کہ یہ ایک غلط بات ہے. اور ایز اے سی ایم فیمیل جو ہے وہ بڑے, ہم کہتے ہیں کہ ہم فیمیلز ہیں اور وہ سی ایم صاحبہ ہیں, وہ ان چیزوں کو سمجھتی ہیں, بٹ کہاں سمجھتی ہیں اس چیز کو لے کے. رسپیکٹ تو دینا, اتنا بڑا کیا جرم کر دیا ہے کہ آپ کیا ان کے ساتھ کر رہے ہیں. اگر ان کی بیل بنتی ہے تو ایسے تو تھوڑی ہے کہ کہیں پہ وہی والی بات ہے کہ پتہ ہی نہیں کس شہر کے کس مقدمے میں ان کی بیل ہوتی ہے اور کہاں کہیں اور ایف آئی آر ہوتی ہے اور پکڑ لیا جاتا ہے. اچھی بات نہیں ہے, بٹ اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. اور جو آپ کہہ رہے تھے کراس دا ٹیبل, جب تک ایک جگہ بیٹھ کے یہ بات نہیں کریں گے, اپنے اندر کی جو بڑھاس ہے, غصہ ہے, نفرت ہے, یہ ختم نہیں کریں گے, پنڈی میں جا کے کر لیں, نہیں پنڈی میں نہیں, جب تک یہ ختم نہیں کریں گے ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہمارا. عورتوں کی جنگیں ہو رہی ہیں یہاں, تو مردوں کی تو ختم ہو گئی ہیں. عورتوں کی خواجہ سرا کی ہو گئی, عورتوں کی کر لیں. جی ابھی وہ خواجہ سرا کا آپ نے ذکر کیا ہے اسماعیل, تو سب کو گھر بیٹھ جانا چاہیے. نہیں تو اس میں جو ان کے وکٹم ہے رؤف حسن صاحب, اسپوکس پرسن آف پی ٹی آئی, تو ابھی ان کا بھی اسٹیٹمنٹ ابھی لیٹسٹ ابھی آیا اسٹیٹمنٹ اور ٹویٹ بھی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان 3 پارٹی سے بات نہیں کرنی, نہ ہم نے پی ایم ایل این سے کرنی ہے, پیپلز پارٹی سے نہیں کرنی, ہم نے ایم کیو ایم سے نہیں کرنی, کیونکہ یہ تینوں مینڈیٹ تھیفس ہیں. نام بڑا جسے کہہ لیں کہ بڑا مزے کا لگتا ہے, ساؤنڈ جو اس کو کرتا ہے نا, مینڈیٹ تھیفس. تو بھائی جب تک آپ ان کو مینڈیٹ تھیف کہیں گے تو آپ بیٹھیں گے کیسے؟ صحیح, مجھے تھوڑا سا بتائیں اس پہ کہ پھر آگے وے فارورڈ کیا ہے نا. the point is this. جی اس میں So I don't think there's a way forward. ایک جو اسٹینڈ اسٹل پہ ہم کھڑے ہیں ایسے ہی رہیں گے, گورننس کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے unless اور until آپ لوگوں کو ان کا مینڈیٹ نہ دو, تو آپ کچھ ایکسپیکٹ کر نہیں سکتے. لوگوں کے دلوں میں غم و غصہ ہے, ریزرویشنز ہیں, اور جب تک آپ ان کو ایڈریس نہیں کریں گے, جب تک آپ اکنامک پالیسیز کو ریوائز نہیں کریں گے, جب تک آپ آئی ایم ایف کے اوپر جو آپ کا ٹلٹ ہے اس کو کام نہیں کریں گے, جب تک آپ نہیں سمجھیں گے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں جو کہ 75-76 سالوں سے چل رہے ہیں, ہم انہیں کو اگر کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, جب تک آپ یہ نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, یوتھ جو ہے اس کو بہت زیادہ اویئرنیس آ گئی, جس کو آپ ویل انفارمڈ یوتھ کہتے ہیں, وہ بہت زیادہ انفارمڈ ہے سر. اس کو پتہ ہے کہ اس کے کیا حقوق ہیں. آپ آئین کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں. تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں پہ کنفیوژن ہے, اس کنفیوژن کو ختم کیا جائے, پاکستان کو آگے لے کے چلیں, سب اکٹھے ہیں, ایک ساتھ رہیں. مطلب انڈرسٹینڈ کریں نا مداخلت کا حال ہوتا کیا ہے, جو ہماری ٹیم کا ہو رہا ہے اس ٹائم, کیا ورلڈ کپ کے پہلے راؤنڈ سے باہر ہو رہے ہیں. چھوٹی سی ایگزامپل ہے, باقی مرضی آپ کی, آپ نے جیسے کرنا کر لیں. یہ مداخلت سے ہی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے ابھی پاکستان کرکٹ ٹیم کی بات کی, یار اس میں بڑی مداخلت نہیں ہے. محسن نقوی کو آپ نے چیئرمین پی سی بی بنایا ہوا ہے, آپ نے انٹیریئر منسٹر بھی بنایا ہوا ہے. تو ابھی انہوں نے تازہ پہلا اسٹیٹمنٹ دیا جب پاکستان انڈیا سے ہارا, تو انہوں نے کہا جی ایک بڑی سرجری کی ضرورت ہے. بہت کرٹیسزم آیا سوشل میڈیا پہ. انہوں نے کہا آپ بات کر رہے ہیں, آپ تو محمد عامر جو کہ ٹینٹڈ پلیئر تھا اس کو آپ واپس لے کے آئے, آپ لے کے آئے ہیں عماد وسیم جس نے ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دی تھی, اس کو آپ واپس لے کے آئے. آپ ہی نے ٹیم بنائی, آپ کا جو بلیو آئٹ ہے وہاب ریاض, اس کو آپ نے کائنڈ آف چیف سلیکٹر بنایا, اور ساری ٹیم کی کمپوزیشن انہی صاحب کے ہاتھوں سے ہوئی. اب ٹیم ہار گئی ہے تو آپ بڑے چیمپئن بننے لگ گئے ہیں, اور آپ کلیم کر رہے ہیں کہ جی میں سرجری کروں گا. انہوں نے کہا بھائی سرجری ورجری اپنی کراؤ, یو شوڈ بی شون دا ڈور. یہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تھا, سوشل میڈیا ہی نہیں, اوور آل دا کنونشنل میڈیا ایز ویل, بہت ساری وائسز اس میں آئیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اب پاکستان ایٹ دا برنک آف ایگزٹ, گھر آ رہا ہے ٹکٹ کٹا کے. ابھی 11:15 بجے میچ کا پتہ چلے گا کہ پاکستان یو ایس اور آئرلینڈ کے دوران ہو پاتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, تو اس کا رزلٹ کیا ہے. اگر یو ایس کو 1 نمبر ملتا ہے ابنڈن ہونے کی صورت میں میچ میں, تب بھی پاکستان گھر ہے, اور یو ایس اگر اس کو ہرا دیتا ہے آئرلینڈ کو, پھر بھی پاکستان گھر آئے گا. تو مجھے بتائیں کہ جب پاکستان کی ٹیم واپس گھر آئے گی, شمالہ صاحب آپ سے کوشچن ہے, تو آپ کا یہ زیادہ سبجیکٹ بھی ہے, میں استقبال کرنے جاؤں ایئرپورٹ پہ. جی آپ جب پاکستان کی ٹیم آئے گی تو
کیا انڈے خرید کے لے کے جائیں گے, ٹماٹر واٹر کیا کریں گے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ اور اس کے چیئرمین کے ساتھ؟ سر سب سے پہلے تو کہتے ہیں کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, جی جی وہی نہیں ہے. اگر پی سی بی چیئرمین کی بات کریں, محسن نقوی صاحب کی, جیسے آپ نے ہی بتا دیا کہ اتنی ساری وزارتیں, ایک بندہ ایک کام تو ٹھیک کر نہیں پا رہا, تو پھر ان کا کیا کام اگر ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی. اور ٹیم کی بات کریں اگر, تو ٹیم کو جب سے ہم کھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں, ایشیا کپ ہم نے دیکھا, ہم نے ورلڈ کپ دیکھا, اور اب ہم T20 ورلڈ کپ کو دیکھ رہے ہیں, تو بہت کیا زیادہ پرفارمنس ہیومیلیٹڈ ہے, اب تو بہت زیادہ ہیومیلیشن ہم نے فیس کیا ہے. سر ان کو دیکھ کے لگ ہی نہیں رہا کہ یہ ایز اے ٹیم کھیل رہے ہیں, ایسے لگتا ہے جیسے اپنی پرسنل کوئی گیم کھیل رہے ہیں. سیکنڈلی جو ہے وہ ان کی گروپنگ نظر آ رہی ہے, ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ پاکستان ہے, ہم پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے. ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی نئی ٹیم ہے, کوئی پرانی ٹیم ہے ہی نہیں. شرمندگی کی بات ہے کہ امریکہ کی نئی ٹیم پہلی بار بنتی ہے اور یہ ہار جاتے ہیں, اور یہ کس طرح کی پرفارمنس ہے, اور اتنے کم سکورز ہیں, یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. اور کون سے دلوں کے, وہ جو کہتے ہیں دلوں کے کپتان ہیں بابر اعظم, کس کے دل کے کپتان ہیں؟ ہمارے تو نہیں ہے. اگر یہ پرفارمنس ہے, پرفارمنس بیس پہ دلوں کے کپتان بنائے نا. اور جو ٹیم کو چیلنج نہیں کر پا رہے ہیں, اور کوئی نہیں کرنے پا رہے. سب سے بڑا جو مجھے لگتا ہے پرسنلی وہ یہ لگتا ہے کہ ابھی امریکہ کی ہی بات کریں, نئی ٹیم بنائی ہے نا, تو ان کے جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ سب کوئی نہ کوئی جاب کرتے ہیں, کام کرتے ہیں. اور یہ ہماری ٹیم جو ہے, جس دن ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں, ان کی جتنی سیلریاں لگا دی گئی, ان کو کیا ضرورت ہے کھیلنے کی؟ ان کو پتہ ہے پیسے تو ہمیں مل جانے ہیں. مجھے ایسا لگا جیسے آپ کہنے لگی تھی کہ امریکہ کی جو ٹیم ہے اس کو آپ پیسہ کریں گے, خود لے لیں, اون کر لیں. ان کو پتہ ہے ہمیں گھر ہماری بیٹھے ٹیم جو ہے پیسے مل ادھر رہے ہیں. امریکہ میں اسائلم لے لیں, اس طرح کی باتیں بھی ویسے چلنا شروع ہوئی. اب لے لیں کیونکہ عوام کو بہت غصہ ہے ان پہ. اسماعیل صاحب یہی بتائیے گا کہ یہ ہوا کیا ہے؟ یہ ٹیم آپس میں پھٹی ہوئی ہے, آپس میں ان کی کانفلکٹ, فرکشن, بیکرنگ بہت زیادہ ہے, یا کہ یہ چیئرمین پی سی بی نے کوئی ایسا منتر پھونکا ہے کہ سارے فریز ہو گئے ہیں؟ سال کے اندر آپ کے 3 چیئرمین تبدیل ہوئے ہیں. لوگ اس ٹیم کو اتنا زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں, وہ بھول گئے یہی ٹیم ہے جس نے 22 کا ورلڈ کپ کا میرا خیال ہے فائنل بھی کھیلا ہے, ایک اور سیمی فائنل سے بھی باہر ہوئے ہیں جس میں وہ ویڈ نے چھکے مار دیے تھے, پھر ایک اور فائنل بھی کھیلا ہے. آپ نے پرفارمنسز بہتر دیکھی ہیں, بڑا اچھا عروج بھی دیکھا ہے, انہی بوائز نے دیکھا ہے. اس سے ہٹ کے کوئی بڑی ٹیلنٹڈ اسکواڈ ہے. مسئلہ جو پالیٹکس بہت زیادہ آ گئی ہے نا, اس کا مسئلہ ہے. آپ نے بابر کو اتارا, شاہین کو بنایا, پھر آپ نے اس سیریز کے 2 سیریز کے بعد پھر بابر کو واپس لے آئے. تو مطلب شاہین کا بھی نہیں بنتا تھا, رضوان کا کپتانی پہ آنا بنتا تھا. آپ کے پاس فنشر کا ایک مسئلہ ہے جو ٹیم کے اندر ہے, وہ نہ ہی آپ کے پاس پچھلے 2-4 سالوں سے حل ہوا ہے, نہ ہی اب آپ نے 3-4 لوگوں پہ انویسٹ کیا ہے. خوش دل پہ کیا تھا, آصف پہ کیا تھا, اب افتخار پہ. اٹس ہائی ٹائم کہ آپ افتخار کو نکالیں. اعظم کی سلیکشن ویری کوشچنیبل, مطلب اس فٹنس کے ساتھ آپ انٹرنیشنل ورلڈ کپ تو نہیں کھلا اس کو ذرا, مطلب وہ بنتا نہیں ہے جا کے. تو یہ والی پرابلمز ہیں. لیکن دین اگین کرکٹ تھوڑی سی سوئچ کر گئی ہے. ہم بڑی آؤٹ ڈیٹڈ کرکٹ کھیلتے ہیں اور بڑی ڈری ہوئی کرکٹ کھیلتے ہیں. مطلب یو پلے فار یور ایوریجز اینڈ اسٹارٹس, دیٹ از ناٹ ہاؤ اٹس سپوزڈ ٹو بی. خوف تو ہمارا کلیکٹیو ہے, ایز اے نیشن ہم ڈری ہوئی نیشن ہے. سر امپیکٹ میٹر کر رہا ہوتا ہے. مطلب آپ عمران نذیر کی بات کرتے ہیں تو وہ 10 سال پہلے امپیکٹ پلیئر تھا, اس کی ایوریج میٹر نہیں کرتی, اس کا اسٹرائک ریٹ میٹر کرتا ہے, وہ میچ ونر تھا. فریدی نے 20 سال کرکٹ کھیلی اس وجہ سے کیونکہ وہ امپیکٹ پلیئر تھا, وہ کسی بھی دن اگلی ٹیم کو ہرا سکتا تھا. اب آپ اتنی ٹریڈیشنل T20 کرکٹ کھیلیں گے اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم تو ہے. مطلب اسٹارٹس کے اوپر آپ زیادہ چلے جاتے ہیں, پرفارمنسز کو آپ امپیکٹ کے اوپر ریٹ کم کرتے ہیں. پاور ریٹڈ ڈھونڈے, ورلڈ کپ آپ کا چلا گیا, کوئی بات نہیں, 25 میں چیمپئنز ٹرافی آ رہی ہے, اس کو جیت لیں گے انشاءاللہ. اچھی امیدیں, رائٹ اچھی امیدیں ہم رکھ سکتے ہیں. اچھی امیدوں کے ساتھ تو جیسے کہتے ہیں کہ امیدیں تو پاکستان میں ہر اچھا ہی رکھتا ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پھر وہ جیسے کہتے ہیں ان امیدوں پہ پانی پھر جاتا ہے. اور جہاں تک پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا سوال ہے, سب سے میجر کویشچن یہی ہے کہ فرام ٹاپ ٹو باٹم اگر آپ سرجری کریں گے تو سٹارٹ کریں گے فرام دا پی سی بی چیئرمین. وہ جیسے شمالہ صاحبہ نے کہا کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, از محسن نقوی رائٹ مین فار دس جاب؟ تو پھر انٹیریئر منسٹری اٹھا کے پھر رانا ثناء اللہ نے دے دیا دوبارہ, کیونکہ فکس تو انہوں نے بھی پی ٹی آئی کو ہی کرنا ہے. تو رانا ثناء اللہ واز گڈ ایٹ دیٹ. تو پی سی بی کے لیے کوئی پروفیشنل بندہ لے آئیں جو کہ اس کے افیئرس کو مینیج کرے. بے شک نئی ٹیم بنائے, نیا بلڈ لائے جس میں جسے کہتے ہیں جیتنے کی ارج ہو, ایک ہنگر ہو. تو اس ٹیم میں وہ ہنگر جیتنے کی وہ تو ہمیں نظر نہیں آتی. تو ناظرین اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. کل پینلسٹ کا شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا, اور کل ہم اسے کنٹینیو کریں گے, پولیٹیکل ڈبیٹ ایز ویل ایز دا ادر کرنٹ افیئر ایشوز.
See you then, stay blessed.